محمد مصطفیٰ صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و علی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حاضرین و ناظرین گرامی، اصحاب حسینی کے عنوان پر آج دوسری مجلس اپنی شہزادی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آج 2 محرم ہے، امام علی مقام کے قافلے کی کربلا میں داخلے کی تاریخ۔ اب ہم جس وقت واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک نکتہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم یہ جانیں کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا وہ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی بڑی قربانی دینی ناگزیر ہو گئی۔ ناظرین کرام، ظاہر تاریخ انسانی میں اتنی بڑی قربانی کبھی نہیں دی گئی، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو ہم جب تک ان وجوہات کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ہم ان حالات پہ غور نہیں کریں گے جنہوں نے امام علی مقام کو اتنا بڑا احتجاج کرنے پر مجبور کیا، اس وقت تک ہم نہ اس واقعے کی مقصدیت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس واقعے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمانے کی پیشین گوئی کرتی تھی کہ جب ملوکیت کا راج ہوگا، ملوکیت کا راج ہوگا، اسلامی قدریں ختم ہو چکیں گی۔ اب ہمارے علماء اہل سنت اس عرصے کو 30 سال شمار کرتے ہیں۔ اب یہ 30 سالہ دور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ 30 سالہ دور شروع ہوتا ہے یہ معاویہ کی خلافت سے، اور پھر 20 سال بعد واقعہ کربلا ہوا ہے۔ یہ 20 سال کیسے گزرے ہیں؟ دنیا اسلام میں کیا ہو رہا تھا؟ تو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں بدترین مظالم کا دور ہے۔ عوام الناس پر ہی مظالم نہیں ہوئے بلکہ خاص طور سے اہل بیت اطہار
کو بدترین مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ حالانکہ امام حسن کے صلح نامے پر یہ شرط طے ہوئی تھی کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کیا جائے گا، اور جہاں جہاں جناب امیر المومنین کے ساتھی اور ان کو چاہنے والے موجود ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا، اور نہ اہل بیت اطہار کو کوئی ایذا دی جائے گی، ان کی زندگیوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد نامے کے بعد ہی جب نخیلہ میں معاویہ کا لشکر آیا ہے تو معاویہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے اس لیے جنگ نہیں لڑی کہ تم نمازیں پڑھو، روزے رکھنے لگو، وہ تو تم کرتے ہی ہو، بلکہ میں نے اس لیے جنگ کی تھی کہ میری حکومت عراق پر قائم ہو جائے، جو اس صلح نامے کے ذریعے قائم ہو گئی۔ اب یہ صلح نامے کی شرائط میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس عہد کی ابتدا یہاں سے ہو اس میں کیا کیا نہ ہوا ہوگا۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف دہ امر ہے وہ یہ کہ یہ زیاد ایک شخص ہے، جناب امیر المومنین کے ساتھ بھی رہا تھا، پھر اس نے ظاہر ہے کچھ بدعنوانیاں کی، کچھ زیادتیاں کی، جناب امیر المومنین نے اسے اپنے سے الگ کر دیا۔ بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت چال باز آدمی تھا۔ اب معاویہ نے یہ سوچا کہ اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ملایا جائے کہ جو اس کی پالیسیز میں اس کا ساتھ دے سکیں، اس کے دست و بازو بن سکیں۔ اس نے زیاد کو بلایا۔ زیاد میں اور واضح کرتی چلوں کہ ابن زیاد جو واقعہ کربلا کے وقت کوفے کا گورنر تھا، یہ اس کا باپ ہے۔ اچھا، اور اسے باقاعدہ مجمع میں اپنا بھائی ڈکلیئر کیا گیا، حالانکہ یہ عبید نامی غلام کا بیٹا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ذکر کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ بیان کروں کہ کس طرح اپنا بھائی بنایا گیا۔ بہرحال بھائی بنا کر اور پھر بصرے کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو زیاد کا تسلط شروع ہوتا ہے تو اس میں خاص چیزوں کو میں ظاہر ہے کہ بیان کرنا چاہوں گی۔ یہ جب بصرے کا گورنر بن کر بصرے پہنچا ہے تو اس نے جو خطبہ دیا ہے تو خطبہ بغیر حمد و ثناء رسول کے شروع ہو گیا، جو ظاہر ہے کہ دستور نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو لوگوں کو دھمکانا شروع کیا ہے، لوگوں کو خوف زدہ کرنا شروع کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ خوف کی اور دہشت کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آقا کو اس کے غلام کے بدلے گرفتار کروں گا، بھاگ جانے والے کے بدلے رہ جانے والے کو، چلے جانے والے کے بدلے آنے والے کو، نافرمان کے بدلے فرما بردار کو، بیمار کے بدلے تندرست کو پکڑوں گا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے کہے گا کہ ساتھ بھاگ جاؤ، سید مارا گیا، ورنہ تمہاری کجی دور ہو جائے۔ اب آپ بتائیے یہ کون سا سینس آف جسٹس ہے؟ اسلام نے کیا یہی انصاف کا سبق دیا تھا کہ جس پہ ہاتھ پڑے اس کی گردن دبا دو، جس سے موقع ملے اسے ظاہر ہے کہ فنا کر دو؟ اور پھر اس پالیسی کے کیا نتیجے ہوں گے، اس انصاف کے کیا نتیجے ہوں گے کہ اب وہ بتا رہا ہے کہ مجھ پر کھانا حرام ہے جب تک میں بصرے کو تباہ و برباد نہ کر دوں، اس کے مکانات کو آگ لگا کر منہدم نہ کر دوں۔ خبردار کوئی رات کو گھر سے نہ نکلے، خدا کی قسم تم میں سے بہت سے لوگ میرے ہاتھوں قتل ہوں گے، ہر شخص اس بات سے ڈرے کہ اس کا خون میرے ہاتھوں سے نہ بہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ تصویر ہے ان حالات کی، اور نہ صرف دھمکی دی گئی بلکہ اس پر عمل بھی کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب بصرے کی گورنری کے بعد زیاد کو کوفے کی گورنری بھی دے دی گئی، اور وہاں جا کر اس نے عجیب و غریب سزائیں ایجاد کی۔ اس نے وہاں جا کر ظاہر ہے کہ جب یہ ممبر پہ چڑھا، لوگ ذرا انتظار کرنے لگے کہ یہ ہے کون،
اس نے یہ کیا کہ دروازے بند کر کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں کہ یہ ظاہر ہے کہ جاننا چاہتے تھے کہ بھائی ہے کون۔ یہ ظلم کا زمانہ کہ جس کے متعلق مسلمان تصور نہیں کر سکتے تھے، اب یہ دہشت کا دور کہ جس کی وجہ سے سب لوگ جو تھے وہ اب خوف کے مارے اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ گئے۔ پھر کہا گیا تھا اس عہد نامے میں کہ جناب امیر المومنین کے ساتھیوں کو امن و امان ہوگی، لیکن ان پر کیا گزری؟ ان پر نہ یہ دیکھا گیا کہ صحابی رسول ہیں، نہ یہ دیکھا گیا کہ رسول نے ان کے متعلق کیا کہا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں عمرو بن حمد خزائی، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ جناب رسالت مآب نے ان کو سلام کہلوایا تھا۔ ان کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ یہ پہلا سر ہے جو امت اسلامی میں نیزے پہ بلند کیا گیا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ابھی چند سال پہلے بہت اس پہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت حجر بن عدی کے قتل کا، ان کا اور ان کے ساتھی۔ ظاہر ہے کہ یہ محب اہل بیت تھے، اور یہ زیاد چونکہ ایک زمانے میں جناب امیر المومنین کے ساتھ رہ چکا تھا، اس لیے یہ کوفے کے محبان اہل بیت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے میں ان کے 12 ساتھیوں کے نے گرفتار کیا، 2 اور ساتھیوں کو شامل کر لیا، اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ علی پہ تبرہ کرو، علی پہ سب و شتم کرو۔ ظاہر ہے انہوں نے منع کیا، اور جہاں تک جناب امیر پہ تبرے کا تعلق ہے، سب و شتم کا تعلق ہے، تو ممبروں سے ہوتا تھا، جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا مقام مختص کیا تھا۔ اب ممبروں سے ظاہر ہے کہ سب و شتم ہو رہا ہے، نمازوں کے بعد ظاہر ہے کہ تبرہ ہو رہا ہے، اور ایک اور جو طریقہ تھا وہ یہ کہ یہ لوگوں کو اپنے محل کے چاروں طرف جمع کرتا تھا، اور ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ جناب امیر پر تبرہ اور سب و شتم کیا جائے، اور اس میں سے جو انکار کرتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جاتے تھے، ان کو بدترین ایذائیں دی جاتی تھی، قید خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہی مطالبہ حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں سے کیا گیا۔ ظاہر محبان اہل بیت تھے، اور اہل بیت کی عجیب تاریخ، ان کے حوصلے کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملے گی، ان کے کردار کی تاریخ انسانی ظاہر ہے کہ اسے کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے منع کیا، اب ان کو مارا پیٹا گیا۔ ان میں سے ایک کو، میں زیادہ نام اس لیے نہیں لیتی کہ نام سننے والوں کے حافظے سے نکل جاتے ہیں، اور نام اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا کردار پہچاننا اہم ہوتا ہے۔ اب وہ زمین سے لگ گئے، پھر انہیں اٹھایا اور کہا اب کیا کہتے ہو؟ اور وہ جواب دیتے ہیں وہی جو اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ علی انسانوں میں بہترین انسان ہے۔ اب اس کے بعد زیاد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کس طرح کون سا ایسا ستم کیا جائے، کون سا ایسا ظلم کیا جائے کہ یہ مجبور ہو جائیں، تو انہیں معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ وہاں پہ بھی یہی مطالبہ دہرایا گیا، اور وہاں پر بھی یہی جواب دیا گیا۔ اچھا، 7 آدمیوں کو تو ان کے قبیلے والے جو تھے وہ سفارش کر کے لے گئے۔ اب معاویہ کی یہ بھی پالیسی تھی کہ طاقتور لوگوں کو ناراض نہ کیا جائے، وہ چھوٹ گئے۔ اب یہ 6 یا 7 رہ گئے۔ میں عرض کرتی چلوں کہ دمشق کے قریب 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے مرج اسرا، وہاں پر ان کے مزارات ہیں۔ اچھا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تبرہ نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم قتل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی قبریں کھودی گئیں، زیادہ تفصیل سے میں جاؤں گی، اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ اتنے معزز اور اتنے محترم شخصیتیں تھیں دنیا اسلام پہ کہ اس کے اوپر سارے دنیا اسلام چیخ پڑی، لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود یعنی جذبہ احتجاج کے ساتھ ساتھ
ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے حوصلے پست ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے احتجاج کا کوئی موقع جو ہے وہ ملے بھی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پھر اس میں ایک اور صحابی ہیں ان کے حضرت حجر بن عدی کے، جنہوں نے معاویہ کے سامنے جا کے جناب امیر المومنین کی مد و ستائش کرنی شروع کی. وہ واپس زید کے پاس بھیجا گیا اور انہیں کوفہ میں زندہ دفن کر دیا گیا. حاضرین و ناظرین، یہ زمانہ ہے، اسلام کے نام پر یہ کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد حضرت حجر بن عدی کی شہادت کے بعد کچھ لوگ جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. اب جناب امام حسین علیہ السلام ظاہر موقع کے منتظر ہیں کہ جب اس احتجاج کے لیے کھڑے ہوں. اب معاویہ کو خبر ہو گئی، ظاہر ہے کہ جاسوس پھیلے ہوئے تھے ہر جگہ اور خاص طور سے اہل بیت کے چاروں طرف. تو جاسوسوں کے حلقے مقرر کر دیے گئے تھے. معاویہ کو خبر ہوئی. اب اس نے جناب امام حسین علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے کا خط لکھا. اب جناب امام حسین علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے کا کیا جواب مل سکتا ہے؟ آپ نے اس خط کا جواب دیا، اور آپ نے اس خط کا جواب دیا کہ کیا تم وہی شخص نہیں ہو جس نے زیاد بن سمیہ کو، جو بنی ثقیف کے غلام عبید نامی کا بیٹا تھا، اپنا بھائی اور اپنے باپ ابو سفیان کا بیٹا قرار دیا. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے اپنی مصلحت کی بنا پر رسول کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اس کو اپنا بھائی بنا کر عراقین کا حاکم بنا دیا، تاکہ اب یہ دیکھیں یہ پالیسیز ہیں زیاد کی جو ظاہر ہے کہ معاویہ کے اپروول سے ہو رہی ہیں، اور حاکم بنا دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پیر قطع کرے، ان کی آنکھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے پھوڑے اور درختوں کی شاخوں پر لٹکا کر مارے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں، اور اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. کیا تم وہی نہیں ہو جسے زیاد بن سمیہ نے لکھا کہ حضرت بن علی کے دین پر ہیں؟ تم نے حکم دیا کہ جو لوگ علی کے دین پر ہیں ان میں سے ایک کو زندہ نہ چھوڑو. تم نے ان سب کو مار ڈالا اور ان کی لاشوں کو پامال بھی کیا. تو یہ کربلا کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہو رہا تھا. اور تم نے مجھے لکھا کہ میں اپنے نفس، اپنے دین کا اور امت محمدی کا خیال کروں، اس کو فتنے میں نہ ڈالوں. ذرا دیکھیں الفاظ، دیکھیں حسین کو لکھ رہا ہے. اور جماعت کی تفریق سے پرہیز کروں تو میرے خیال میں کوئی فتنہ اس امت میں تمہاری خلافت و حکومت سے بڑھ کر رہی ہے. اچھا، اب یہ ساری صورتحال ہے، اور ظاہر ہے مال کی لوٹ کھسوٹ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. مختلف تہوار جو ایرانیوں کے ہوا کرتے تھے ان پہ تحفے تحائف اتنے جمع ہوتے تھے، زبردستی ظاہر ہے کہ تحفے وصول کیے جاتے تھے، کبھی رشوت کے طور پر، کپڑے زبردستی کے. معاویہ کے خزانے پر ہوتے چلے گئے. اچھا، اب ایک جو اہم شرط تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کریں گے، تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ہی یہ تجویز جو تھی لوگوں میں پھیلانی شروع ہو گئی کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو ظاہر ہے کہ خلیفہ نامزد کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا سانحہ جو ہوا ہے، سب سے بڑا سانحہ جو ہوا ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ حکومت وقت کے ظلم کہاں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کی سازشیں کہاں تک پہنچی ہوئی تھیں، کس طرح سے اہل بیت اطہار کے چاروں طرف گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کہ اب اس نے ظاہر ہے کہ ایک بیوی تھی محمد بن اشعث کی بہن، جو حضرت مسلم کا بعد میں قتل کا ذمہ دار تھا، اس سے ساز باز کر کے
امام حسن علیہ السلام کو پانی کے ذریعے زہر دلوا دیا. گویا اب یہ سازشوں کے جال گھروں تک پہنچ چکا ہے، پانی کے برتنوں تک پہنچ چکا ہے. اور پھر امام حسن علیہ السلام کے بعد معاویہ نے واضح طور پر کھلم کھلا یزید کی نامزدگی کی تحریک شروع کر دی. اچھا اب دیکھیے، یہ امام حسن کے صلح نامے سے لے کے واقعہ کربلا تک 20 سال کا عرصہ ہے. 10 سال امام حسن کی امامت کے ہیں اور پھر 10 سال امام حسین علیہ السلام کی امامت کے ہیں. یہ سارا زمانہ اسی طرح سے ظاہر ہے گزرتا رہا، ظلم و ستم کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، مالی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے. اور جیسا جناب امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ بندگان خدا کو غلام بناتے ہیں، مال کی لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اور شریروں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں اور نیک لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں. تو ظلم کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں کی جان کے مالک بن جاتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو تلف کرتے ہیں، مال کو لوٹتے ہیں، بلکہ پھر ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ شریروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور نیکوکاروں کے دشمن ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جب جو حالات گزرتے جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اہل بیت پر بلکہ عوام پر بھی جاسوسیوں کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے انکار بیعت کے بعد اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کے جانشینوں سے جب یعنی معاویہ کے مرنے کے بعد جب یزید کی بیعت کا اعلان ہوتا ہے اور حاکم مدینہ امام حسین سے بیعت طلب کرتا ہے. اول تو بیعت کا انکار کرنے والے تھے ہی کتنے. جناب امام علی مقام ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں اور عبداللہ بن زبیر ہیں. ظاہر ہے 4 آدمیوں کا انکار کسی سپر پاور کی بنیادوں کو نہیں ہلا سکتا. لیکن یہاں آ کر دیکھیے کہ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ کسی کو انکار کی جرت کیسے ہوئی اور اسے ہم زمانے کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے نمونہ بنا دیں. حالات یہ ہیں کہ قدم قدم پر جاسوسوں کے جال بچھے ہوئے ہیں. امام حسین کے راستے میں ایک شخص کوفے سے آتا ہوا ملا اور کچھ آپ کے 2 ساتھی تھے جو دوڑتے ہوئے حج کے بعد آپ کے ساتھ ہو گئے تھے. انہوں نے اسے روک کر پوچھا کوفے کا کیا حال ہے. تو اس نے یہ بیان دیا کہ امیروں کے گھر مال و دولت سے بھر دیے گئے ہیں، انہیں رشوتیں دی گئی ہیں، اور رہے عام آدمی تو ان کی دل تو آپ کی طرف ہوں گے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی. اور یہ بات فرزدق نے امام علی مقام کے مکے سے نکلتے ہی بتا دی تھی کہ مولا لوگوں کے دل آپ کی طرف ہوں گے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی. اب ان خطرناک حالات پہ اور خاص طور سے جب سے امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لائے ہیں اور ظاہر ہے دنیا اسلام میں یہ خبر اڑی کہ آپ انکار بیعت کر کے مکے تشریف لا چکے ہیں، تو مکے کے تو سنتے ہیں کہ چاروں طرف اس طرح سے پابندیاں لگی تھیں اور اس طرح سے سازشوں کا اور جاسوسیوں کا جال پھیلایا گیا تھا کہ پتہ نہیں کہ وہاں جانا لوگوں کا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا. اور اسی طرح جب یہ تھا کہ آپ کا سفر کوفے کی طرف ہو رہا ہے تو کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی تھی. کوفے کو چاروں طرف سے ابن زیاد کی فوجوں نے گھیر رکھا تھا تاکہ کوئی بھی مکے سے کوفے یا کوفے سے مکے نہ آ سکے. ان تمام پہروں کے باوجود، ان تمام پابندیوں کے باوجود مولا کے پاس پہنچے ان کے انصار، اپنے جانوں کے نذرانہ لے کر پہنچے. ناظرین کرام، میں جب بھی یہ حالات پڑھتی ہوں کہ اتنی پابندیاں، اتنی سازشیں، اتنی جاسوسیاں، پھر جو لوگ پہنچے ہیں وہ کس طرح پہنچے ہیں، اور اس میں ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں
کہ پتہ نہیں کتنے ان راستوں میں شہید بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن جو پہنچے وہ کیسے پہنچے۔ ہمارے سلام ہوں ان لوگوں پر جو ان تمام حالات کے باوجود امام کی نصرت کے لیے پہنچتے رہے۔ اور پہنچنے والے کیسے؟ بصرے سے پہنچ گئے مکے امام کا ساتھ دینے کو، اور ظاہر ہے کہ یہ پتہ نہیں امام کا رخ کس طرف ہوگا، اس لیے امام کے پاس پہنچ جاؤ، جدھر وہ رخ کریں گے ہم بھی ادھر جائیں گے۔ کوفے سے پہنچ گئے، یعنی مکے سے روانہ ہونے والوں میں وہ بھی ہیں کہ جو کوفے سے مکے پہنچ گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو حج کے مراسم پورے کر کے اور دوڑتے ہوئے امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ دو وہ لوگ ہیں کہ جن کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ جنہوں نے کوفے کے حالات معلوم کیے کوفے کے مسافروں سے، اور اس میں ظاہر ہے کہ زہیر ابن قین کا تو خیر میں بعد میں ذکر کروں گی، اس لیے کہ وہ مختلف کیٹیگری کے ہیں۔ تو اب وہ لوگ بھی ہیں جو مکے سے حج مکمل کر کے اور دوڑتے ہوئے امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو لا علم نہیں ہیں، جنہیں امام حسین کے انکار بیعت کی بھی خبر ہے، اور جنہیں یہ بھی خبر ہے کہ انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہر ظلم اٹھانے کو تیار ہیں، ہر مشکل سے گزرنے کو تیار ہیں، لیکن کسی طرح امام حسین علیہ السلام کی رفاقت، ان کی نصرت کا موقع مل جائے۔ اور سب سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جو شب عاشور امام کی طرف آئے ہیں، ان لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو محبان اہل بیت تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کس طرح گزریں، تو وہ فوج عمر سعد کے ساتھ مل کے آ گئے، اور جب یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہونی، تو وہ رات کو ابن سعد کے لشکر سے نکل کے امام کی طرف آ گئے۔ وہ بھی لوگ ہیں جن کا دل پلٹ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، نواسہ رسول، اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی، جو اس کے پاس جو اس کیفیت میں، اس شعور کی بدلی ہوئی کیفیت میں، قلب کی بدلی ہوئی کیفیت میں رات کے اندھیروں سے فائدہ اٹھا کر امام علی مقام کے خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں امام کے ان انصار کو جو اتنے خطروں کے درمیان، جہاں تشدد بھی ہے، جہاں قتل و غارت گری بھی ہے، اور تشدد بھی ایسا کہ بدترین تشدد جس کا میں ذکر کر رہی تھی، اس کے باوجود ہر بات کا رس لکھ کر امام کے خیمے میں پہنچ رہے ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اور ہم کہتے تو رہتے ہیں ہماری جانیں قربان ہو جائیں، خدا بندہ ہمیں بھی کچھ ہدایت دینا کہ ہم کچھ تو بہتر ہو جائیں ان کے ذکر کے صدقے میں، بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین۔